السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطمع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فطرت میں تمام عادتیں ہو سکتی ہیں، مومن کی فطرت میں تمام عادتیں ہو سکتی ہیں، مگر مومن کی فطرت میں خیانت اور جھوٹ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ راست گوئی، امانت داری، یہ صاحب ایمان کا شعار ہے، شعار کہ ایمان والا دیکھے تو فوراً علامت اور یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ امانت دار ہوگا، یہ سچ بولنے والا ہوگا۔ راست گوئی، امانت داری، یہ ایمان والوں کا شعار ہے، شعار۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فطرت میں تمام عادتیں ہو سکتی ہیں، مگر خیانت اور جھوٹ کی عادت نہیں ہو سکتی، کہ صاحب ایمان اپنے اندر جھوٹ کی عادت نہیں رکھتا اور خیانت کی عادت نہیں رکھتا، اس کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے کہ اس کی فطرت اس کو بھی قبول کر لے، خیانت کو بھی قبول کر لے، جھوٹ کی عادت کو بھی قبول کر لے۔ یہ ایمان اور اس کے ساتھ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت صفوان ابن سلیم فرمانے لگے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ پھر پوچھا، کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ پھر پوچھا، اچھا کیا اول نمبر کا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ کَذَّابًا، کیا پوچھا کیا اول نمبر کا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ایمان والا؟ فرمایا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فطرتی کمزوری ہے، مال سے محبت ہے، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان معاشرے میں ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ ہے اعتماد۔ ہر شخص دوسرے پہ اعتماد کرتا ہے، لیکن جہاں جھوٹ کا رواج ہو جائے وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بتائیے پھر زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہ رہا، حتیٰ کہ خونی رشتوں کو کسی پہ اعتماد نہ رہا، بیٹے اور باپ کو، بیوی اور شوہر کو، بہن اور بھائی کو، جھوٹ، خیانت، سارا اعتماد صفر ہو گیا۔ تو مسلمان معاشرہ قابل اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ماتحت ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، ہر ایک دوسرے کو آپس کا اعتماد کی زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ پتہ ہے خیانت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، سچ بولیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی، مومن کی فطرت خیانت کو قبول نہیں کرتی، مسلمان جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ اسے قبول نہیں کرتا۔ اگر زندگی میں ایسی خامیاں موجود ہوتی ہیں تو فکر کی بات یہ ہوتی ہے
کہ ایمان صحت مند نہیں ہے. ایمان صحت مند نہیں ہے. اس لیے کہ جو آج ایمان کی صفات پہ نہیں لا سکتا، موت کی گھڑی میں زبان پہ وہ کلمہ کیسے لائے گا؟ آج جو ایمان ان ایمانی صفات پہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہ موت کے گھڑی میں زبان پر کلمہ کیسے لائے گا؟ اس لیے کہ یہ ایمان تو ایک جیسا نہیں رہتا، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جیسے ڈگمگاتا چراغ کسی وقت بھی بجھ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، منافق کی 3 علامات: بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، بات کرتا ہے، گالی بکتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے. مومن سچ بولتا ہے، مومن امانت دار ہوتا ہے، اور مومن کی خوبی ہے اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے. باقی گالم گلوچ، گھٹیا اور گری ہوئی بات یہ مومن کی شان نہیں ہے. وہ پاکیزہ زبان رکھتا ہے. مومن لان تان نہیں کرتا، بدگو نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مومن میں خیانت نہیں ہوتی. حضرت انس فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے سامنے خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے کبھی کوئی ایسا خطبہ نہیں دیا جس میں یہ نہ فرمایا ہو. کبھی کوئی ایسا خطبہ نہیں دیا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت نہیں اس شخص میں ایمان بھی کچھ نہیں. یعنی عام طور پہ جب آپ خطبہ دیتے تو یہ بھی کہتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص میں جس میں امانت نہیں اس میں ایمان بھی کچھ نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ. اور جس شخص میں وفائے عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سبق کو اتنی بات دہراتے تھے کہ شاید ہی کوئی خطبہ ایسا نہ ہو جس میں آپ نے یہ نہ کہا. جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ سبق دہراتے رہتے تھے، اس کی تاکید کرتے رہتے تھے. مسلمانوں میں جب دینداری کا عروج ہوتا ہے تو ان کے معاملات میں اور ان کے معاشرت میں دین زندہ ہوتا ہے. اور جب مسلمانوں میں دینداری میں کمزوری آتی ہے نا تو سب سے پہلے ان کے معاملات سے دین نکل جاتا ہے، اور پھر ان کی معاشرت سے دین نکل جاتا ہے. عبادات کا دین تو آخری درجہ ہے، یہ بھی نکل گیا تو مسلمان نہ رہا. یہ تو آخری درجہ ہے، نماز نہیں تو مسلمان نہیں. دین کا جب عروج ہوتا ہے اور واقعی دینداری کی زندگی ہوتی ہے تو پھر معاملات اور معاشرت بھی دین میں ڈھلے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جو دینداری اٹھتی ہے وہ معاملات سے اٹھتی ہے. وہ سمجھتا ہے بازار کا دین کا تعلق، زندگی کا تعلق دین سے نہیں ہے، فیکٹری کارخانے کی زندگی کا تعلق دین سے نہیں ہے، خوشیوں کا اور تقریبات کی زندگی کا نام دین سے نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے دینداری معاملات سے اٹھتی ہے اور پھر معاشرت سے اٹھتی ہے کہ جیسے مرضی پہن لیں، جیسے مرضی کھا لیں، جیسے مرضی خوشی کرا لیں، جیسے مرضی تقریبات کر لیں، معاشرت سے دین اٹھ جاتا ہے. آخری درجہ ہے عبادات کا دین تب نکلتا ہے، بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے جب آدمی دیندار بنتا ہے تو عبادات آتی ہے. لیکن مسلمان آج عبادات پہ کھڑا ہے. بس سب سے پہلے یہ تو ایمان کا سب سے پہلا قدم ہے دینداری کا، عبادات. ایمان کے بعد سب سے پہلے جو حکم آیا نماز کا آیا. یہ نماز کا حکم تو اس لیے آیا کہ استعداد پیدا ہو جائے کہ پوری زندگی دین میں ڈھل جائے. دینداری کا حسن یہ ہے، دینداری کی عروج یہ ہے.
واقعتاً دیندار وہ ہے جس کی معاشرت بھی، جس کے معاملات بھی دین میں ڈھلی ہوئی ہوں. آج چائنا ہے نا، کروڑوں لوگ مسلمان ہیں. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہاں کا دینداری کی وجہ نہ تلوار رہی ہے نہ زبان رہی ہے. وہاں کی دینداری کی ابتدا اور اسلام کی جو بیج پڑا ہے وہ تاجروں کی معاملات میں دینداری تھی. وہاں کے تاجروں میں جب مسلمان وہاں تاجر گئے اور ان کی تجارت میں جب دین زندہ تھا وہ بنیاد پڑ گئی وہاں اسلام کی. دینداری اس لیے کہ مسلمان سچ بولتا، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز تھی جو لوگوں کو دین کی طرف کھینچتی تھی، اسلام کی طرف کھینچا کرتے تھے. ہندو، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا کہ ہندوؤں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ ملازم تلاش کرتے تھے، مسلمان تلاش کرتے تھے، اور اس لیے مطمئن ہو رہے تھے مسلمان ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ہے نا خیانت نہیں کرتا. تلاش کرتے تھے کہ مسلمان ملازم مل جائے، مسلمان ماتحت مل جائے، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ اسے اپنے پاس رکھ لیا تو مطمئن ہو گئے، بس عزت محفوظ، جان محفوظ، مال محفوظ. اس لیے کہ ملازم ایسا ہے. اور کوئی کسی مسلمان کے ہاں کام کرتا وہ مطمئن، میری مزدوری محفوظ، میری محنت محفوظ، میرا کام محفوظ، میرا مال کہیں جائے گا نہیں، اس لیے کہ معاملہ میرا مسلمان سے ہے، معاملہ میرا مسلمان سے. تو یہ مسلمانوں کا شعار ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے جب اچھا ایمان ہوگا، جو واقعی دینداری ہوگی، تو پھر معاملات کے اندر بھی اور معاشرت کے اندر بھی دین کو زندگی ملے گی. اللہ رب العزت ایسی دینداری ہم سبھی کو نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو